بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب۔ آج ہم جس موضوع بات کریں گے میں 3 سٹوریز ہمارے پاس موجود ہیں۔ سب سے پہلے ایک الیکشن جو جامپور میں ہوا، راجنپور میں NA 193، اس میں PTI کی فتح۔ دوسرا موضوع جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ حکومت کا تسلسل کے ساتھ جاری ہے، وہ صحافی ہوں یا ان کے مخالف سیاستدان۔ اسی طرح امجد شعیب صاحب جو جنرل ریٹائرڈ ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا۔ سب سے پہلے اگر بات شروع کریں N 193 راجنپور سے، جو جامپور کا علاقہ ہے، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً 36,000 ووٹ سے کامیابی حاصل کی۔ یہ معمولی کامیابی نہیں ہے جب حالات ایسے اور سرکمسٹانسز ایسے ہوں کہ اب جو سیاست ہو رہی ہے وہ ایسی ہے، یا آپ رائٹ پہ ہوں گے یا آپ لیفٹ پہ ہوں گے۔ اب سیاست میں یہ چیز نہیں رہے گی کہ ہم کسی چیز پہ سمجھوتا کر سکیں، اب تو ہمیں ایک راہ چننی پڑے گی، ایک راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ تو راجنپور کی عوام نے اس راستے کا انتخاب کر لیا۔ کپتان کا ویژن، کپتان کی باتیں، کپتان کا بیانیہ لوگوں کے دل تک اتر گیا، اور چاہے وہاں لٹریسی ریٹ کم ہی کیوں نہیں تھا، لیکن ان لوگوں کے دل میں بات اتری عمران خان کی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیے، اور ووٹ بھی اس مارجن سے دیے ہیں کہ جو شکست ہوئی نون لیگ کے یعنی کینڈیڈیٹ کو، وہ تقریباً 36,000 کے قریب ووٹوں سے ہارا۔ تو یہ نون لیگ کے لیے تو ہم بہت پہلے بھی کہہ چکے اپنی بہت سی ویڈیوز میں بات کہ الارمنگ سچویشن ہے۔ پنجاب میں نون لیگ موجود تھی، پنجاب ہی سے صفایا ہو گیا۔ اب جہاں تک بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، پیپلز پارٹی تو کسی نہ کسی سندھ میں بھی نظر آ رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے نون لیگ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا سیاسی طور پر، اور سیاسی جنازہ نکال دیا، اس لیے کہ عمران خان کے بیانیے نے نون لیگ کا پنجاب میں اب کہیں بھی اب کہہ لیں کوئی بیانیہ چلنے ہی نہیں دیا۔ مریم نواز نے بہت کوشش کی لیکن کسی بھی طرح کامیاب نہیں ہو سکی، سوائے کچھ مزاحیہ باتوں کے یا کچھ ایسی گفتگو کے جو لوگوں کو انٹرٹین کر سکی، اس کے علاوہ کچھ بھی انہوں نے نئی بات نہیں کی۔ تو اس طرح پاکستان تحریک انصاف نے N 193 سے جو میدان مارا، در حقیقت اس نے موجودہ وقت میں ریفرینڈم کا کام کیا ہے۔ اس سے پہلے جو عمران خان نے الیکشن لڑا تھا اس میں ایسے تھا کہ خیبر سے لے کے کراچی تک اس شخص نے تمام نشستیں جیت کر یہ ثابت کیا کہ خیبر سے کراچی تک اگر کوئی جماعت اس وقت موجود ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ایک طرف یہ سارا سینیریو چل رہا ہے، عوام یہ چاہتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ اشرافیہ اور عوام آمنے سامنے، اب اس دور میں کوئی بات سچ کہنا جرم بن گیا، یعنی کوئی بات کہہ دی جائے تو وہ جرم بن جاتا ہے، اب سچ بولنا خطا بن جاتی ہے۔ ایسا ہے صحافیوں کے ساتھ بھی ہے، تجزیہ نگاروں کے ساتھ بھی ہے، کالم نگاروں کے ساتھ بھی ہے، اور ان پولیٹیشنز کے ساتھ بھی ہے جو حاکمان وقت کے خلاف ہے۔ ایسا ہی ہوا، یعنی ریٹائرڈ جنرل امجد شعیب صاحب کو جو ہے گرفتار کیا گیا، اور جب ان کی گرفتاری ہو گئی تو 3 دن کا ریمانڈ بھی دے دیا گیا۔ اب ایک ضعیف آدمی کو آپ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کریں۔ اصل مسئلہ یہ کہ ہم تنقید کو سننا ہی نہیں چاہتے، حالانکہ ہمارے وزراء کیا نہیں کر رہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے لے کر عدلیہ تک کہاں کہاں باتیں نہیں کی، لیکن چونکہ وہ اس وقت اشرافیہ میں ہیں، طاقت میں ہیں، انہیں کوئی پکڑتا نہیں، انہیں کوئی گرفت نہیں لاتا۔ لیکن جب کوئی ایسا آدمی جو کہ آپ کہہ لیں کسی مڈل مین کی بات، ایسے مڈل مین کی بات کرتا ہے جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہو، جو کسی ایسے آدمی کی بات کرتا ہے جو بنیادی طور پر جس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، جس کے خلاف غاصبانہ رویہ ہو، تو اسے باقاعدہ طور پر گرفتار کیا جاتا ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے، اس کی تضحیک کی جاتی ہے، ریمانڈ دے دیا جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں، دیکھیں عمر کا لحاظ رکھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے اس حقیقت کو کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جس طرح یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیا اپنی نسل پر ہم اچھا امپیکٹ ڈال رہے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہم جو نسل سامنے لا رہے ہیں اس کے اندر ایک انتقام سے بڑھتے جا رہے ہیں، تو یقیناً حکومت کو ان کارروائیوں سے باز آنا چاہیے۔ حکومت کمزور ہونے کے باوجود بھی اتنے سخت فیصلے کر رہی ہے جس سے ہر آدمی پریشان ہے، وہ جس مرضی یعنی آپ کہہ لیں شعبے سے تعلق رکھتا ہو، ایک مستقل پریشانی جو ہے وہ سب اس کو فیس کر رہے ہیں۔ اور ایسا ہی صحافیوں کے ساتھ ہے، پہلے عمران ریاض خان کے ساتھ ایسا ہوا، صابر شاکر کو ملک چھوڑنا پڑا، ڈاکٹر موہت پیرزادہ، اب ایک تجزیہ نگار جو ہے امجد شعیب صاحب کے ساتھ ایسا کر لیا گیا۔ تو کہ یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے؟ حکومت کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو ہے وہ بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ شاہ محمود قریشی کو قومی اسمبلی میں
اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا تحریک انصاف نے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ سیاست کا ایک رخ واضح ہونے لگا ہے کہ اب ایسا بھی ایک امکان ہے، جو بات اس گردش کر رہی ہے ساری طرف، وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ایک ساتھ ہوں گے۔ یہ ممکن ہے کہ قومی اسمبلی کے الیکشن اپنے وقت سے پہلے ہو جائے اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن تھوڑے سے ڈیلے کر کے ہو جائے، اور پھر دونوں کو ملا کر اکٹھے الیکشن کروا دیے جائے۔ ایسی بھی خبریں موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا اسمبلی میں واپس جانا اور اپوزیشن لیڈر شاہ محمود قریشی کو نامزد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب معاملات کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں۔ ہمارے ذرائع ہمیں یہ خبر دیتے ہیں کہ کہیں ایسی باتیں موجود ہیں کہ جس میں جولائی اگست کو جو ہے ٹارگٹ کیا جائے اور اس میں الیکشن کروائے جائے، لیکن اس سے پہلے حکومت کی ضد یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے، جو کہ یقیناً بہت مشکل اس لیے ہوگا کہ حالات قابو کرنا آسان نہیں ہوگا۔ عمران خان، میں نے پہلے عرض کیا ابتدا میں، کہ خیبر سے لے کر کراچی تک سب سے پاپولر لیڈر ہے، تو ایسے پاپولر لیڈر کو اگر اٹھایا جائے یا انہیں گرفتار کیا جائے تو یقیناً عوام کا جو رد عمل آئے گا وہ اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہوگا۔ تو اب حکومت جس روش کو اختیار کر چکی ہے، جو انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، اس کا ری ایکشن آیا ہے راجن پور میں، اور پاکستان تحریک انصاف نے بڑے مارجن سے جو ہے اتحادی جماعتوں کو ہرا کر رکھ دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہیں تیسرے نمبر پر نظر آئی۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے کچھ کرے، عوام کی بہتری کے لیے کچھ کرے، انتقام کی سیاست سے باہر نکلے۔ یہ صحافیوں کو پکڑ لینے سے، تجزیہ نگاروں کو پکڑ لینے سے کہیں معاملات حل نہیں ہوگے۔ کتنے لوگوں کو پکڑ لیا تو کیا فرق پڑا اس سے؟ بلکہ وہ جو طاقت تھی جو اپوزیشن کی، وہ مزید بڑھتی چلی گئی، اور وہ جو صحافی جن کو پکڑا ان کی زبان مزید رفتار سے چلی اور وہ مزید رفتار سے سچ بولنے لگے۔ تو میرا خیال ہے ان کاموں سے کبھی کچھ نہ ہوا اور نہ ہو سکے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ سے بھی ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔